السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیسے آپ اپنا رویہ بہتر بنا کر تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ خوبصورت رویہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے ہر طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں، جیسے کسی کے پاس IQ لیول بہت اچھا ہے، کسی کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے۔ اچھی یادداشت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ کسی کو راستے بہت اچھے سے یاد ہوتے ہیں تو کسی کو نمبرز بہت اچھے یاد ہوتے ہیں، کسی کی ویژول لرننگ بہت اچھی ہے، کسی کی سینسز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ اللہ نے بہت ساری ورائٹی بنائی ہے، لیکن میں 2 چیزوں کے بارے میں کمپیریزن بتاؤں گی آپ کو۔ بیوٹی ورسز IQ۔ دنیا میں 95% جو چہرے ہیں وہ ایوریج ہیں، اور عقل بھی، IQ بھی دنیا میں 95% ایوریج ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چہرے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ کے فیس اگلی ہوتے ہیں، کچھ کے پاس IQ بہت اچھا ہوتا ہے اور کچھ کے پاس 0۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس عقل اور خوبصورتی دونوں ہی ایکسٹریم لیول پر ہوتی ہیں، اور یہ لوگ بہت نایاب ہوتے ہیں۔ ڈھونڈو گے کہاں ملکوں ملکوں، ملیں گے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں، لیکن میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بیوٹی کی انتہا پر ہیں لیکن دماغی طور پر بہت پیچھے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ انسان کے پاس جو بھی زیادہ ہوتا ہے، ایگو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اصل میں خوبصورت کو یہی فیل ہوتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، اسے ہر جگہ اس کی بیوٹی کی وجہ سے پروٹوکول ملتا ہے، جیسے جس کے پاس پیسے ہیں اس کا ہر کام پیسے سے ہوگا، اس لیے جس کے پاس جو بھی چیز ایکسٹریم پر ہے اس کی ایگو اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اگر ایک کمبینیشن ہے خوبصورتی پلس کم عقلی، اس کمبینیشن کو اگر گائیڈ لائن مل جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کامیاب ہے۔ جیسے کوئی ایسا انسان جو سمجھدار ہے اور وہ اسے انگلی پکڑ کر چلائے، اسے اچھا مشورہ دے اور اس مشورے کے ساتھ وہ چلے بھی تو وہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر اس میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اگر کوئی ایگو پیدا ہو گئی، کہیں سے کوئی ایگو ڈیولپ ہو گئی اور اس نے سوچا کہ جو ہوں میں ہی ہوں، تو کیا ہوگا؟ نقصان، صرف اور صرف نقصان۔ خوبصورتی پلس کم عقلی از ایکول ٹو ہلاکت۔ اور ایک کمبینیشن ہے ایکسٹریم IQ پلس اگلی فیس۔ ایسے لوگ بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ ہسٹری کے بڑے بڑے نام ہیں، جیسے سقراط خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس کی سوچ، اس کا دماغ، اس کی ذہانت ان سب چیزوں پر بھاری تھی۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو سوچ کی خوبصورتی دی ہوتی ہے، ان میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے لوگوں کو سننے کو دل کرتا ہے، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان لوگوں کو بھی اپنے IQ پر بہت ہی زیادہ اعتماد ہو، بہت ہی زیادہ فخر ہو، یا وہ اس IQ کی وجہ سے ان کے اندر ایگو ڈیولپ ہو جائے، تو یہ بات اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ ڈگریز کی انتہا ہے لیکن اخلاق نہیں ہے، رویہ نہیں ہے، تو کیا نتیجہ ہے؟ اللہ ان کے علم کو فیض نہیں بناتا کیونکہ ان کا اخلاق نہیں ہے۔ تو پلیز اپنے رویوں میں نرمی پیدا کریں، خود کو کسی سے برتر نہ سمجھیں، ورنہ اپنی میں کے اندر آپ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، کسی کی نہ ماننا، کسی کے اچھے مشورے پر بھی اپنی ایگو کو سامنے رکھنا ہمیں صرف اور صرف نقصان ہی دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی تعلیم کو لے کر ایگو میں ہیں، تو کچھ لوگ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، کچھ پیسے کی وجہ سے، تو کوئی اپنی جائیداد کا روب جھاڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں معافی چاہوں گی اگر کسی کو میری بات بری لگے، تو ایسا ہی سب کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو کچھ بھی ہیں، دل میں کچھ ہیں، منہ پر کچھ ہیں، چڑیا جتنے تو ہمارے دل ہیں۔ اور ایک کمبینیشن ہے ایوریج IQ اور ایوریج فیس۔
زیادہ تر جو نظام ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو دیکھیں ان کے پاس دونوں ہی چیزیں ایوریج میں ہیں، اور یہ لوگ ایگو کا شکار نہیں ہوتے، اسی لیے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ آپ نارمل ہیں، ایوریج ہیں، تو آپ کو اپنی کیا چیز بہتر کرنی چاہیے، وہ ہے اخلاق، رویہ۔ اگر ہمارے اندر شکر گزاری ہے، ادب ہے، احترام ہے، اچھا اخلاق ہے، آپ قدردان ہیں، گریس کے ساتھ ملتے ہیں ہر کسی سے، اگر آپ رشتوں کا نباہ کرنا جانتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ آئی کیو کے حساب سے ایوریج بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ وقت کے جینیس ہیں، کیونکہ آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کے اندر ایگو نہیں ہے، آپ کا رویہ اچھا ہے، آپ اپنے رشتوں کو قدر دیتے ہیں، رشتوں کا نباہ کرنا جانتے ہیں۔ دیکھیں ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اچھے اخلاق کی، اچھے رویے کی نشانی ہے۔ دین آپ کو بے ضرر اور فائدہ مند ہونا سکھاتا ہے، یعنی آپ نقصان نہ دیں، فائدہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس معاشرے میں لوگوں کا اخلاق کتنا خراب ہو چکا ہے، بالکل بھی آر نہیں سمجھتے کسی کو برا کہنے میں، غصہ کرنے میں، گالی دینے میں، حتیٰ کہ مار پیٹ کرنے میں بھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔ انسان کے جو سب سے ہیویسٹ اعمال ہوں گے، جو پلڑے بھاری کریں گے، وہ ہیں حسن اخلاق، اچھے اخلاق والا ہونا۔ آپ لوگوں سے کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے، بیوی سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ باہر تو سب کے ساتھ اچھے ہیں، اچھے سے بات کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، خوش ہیں، لیکن گھر آئے تو طوفان بدتمیزی شروع کر دیا، غصہ کرنا، ڈانٹنا، چیخنا، چلانا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو خدا را اپنے بیوی بچوں کو عزت دیں اور ان سے اپنی عزت کروائیں۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ لائف کو خوبصورتی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں اور ایگو کو شکست دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور آئندہ آپ سب اپنے رویے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے شیئر ضرور کریں اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔